السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے سورہ التکاثر کی، جو ہے سورہ نمبر 102، اور ہم بات کریں گے ایک بے معنی مقابلے کی، اجتماعی اور انفرادی، انسانوں کے درمیان جو ایک دوسرے سے مقابلے کی دوڑ لگی ہے، جس کا کوئی انجام نظر نہیں آتا۔ ہر وقت ہم ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور ہماری پوری زندگی اسی دوڑ میں گزر جاتی ہے کہ ہم دوسروں سے بہتر ہوں، کسی ایک طرح سے یا بہت سی طرح سے۔ اور اس چیز کو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ التکاثر میں بیان فرمایا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس بات کا ادراک اور فہم و فراست انسانوں میں آئی ہے تقریباً 70-80 سال پہلے۔ 1947 میں ایک امریکی صحافی اور کالم نگار جن کا نام جان فرینکلن کارٹر ہے، ان کو جے فرینکلن بھی کہتے ہیں، انہوں نے اس کے لیے دو الفاظ کا چناؤ کیا جس کو کہتے ہیں ریٹ ریس۔ اور انہوں نے کہا یہ جو ریٹ ریس ہے یہ انسانوں کی ایک بے وجہ بے معنی مقابلہ ہے جس کی کوئی تک نہیں بنتی اور جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ اور انگریزی میں انہوں نے کہا اٹس اے فiercely competitive struggle for wealth and power which is endless, self-defeating and a pointless pursuit۔ اور اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس بات کا ذکر کیا۔ اور یہاں آپ کو ایک بہت دلچسپ کہانی بھی میں سناؤں گا کہ کس طرح انسان کی فطرت میں یہ مقابلہ پایا جاتا ہے اور کس طرح ہم لوگ بچپن سے لے کے اپنے مرتے دم تک اس مقابلے میں مبتلا رہتے ہیں۔ پہلی دو آیات اس سورت کی جو ہیں ان دونوں میں پیغام ایک ہے، سو دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے، اور دونوں کے اندر آپ کو قافیہ اور ردیف بھی ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اور پہلے بھی میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ جہاں قرآن مجید میں قافیہ یا ردیف ملتا جلتا ہوا آیات کا، تو وہ ایک پیراگراف کی صورت میں ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک بات کی جا رہی ہوتی ہے، اور جب قافیہ اور ردیف بدل جائے تو پھر ایک دوسرا موضوع شروع ہوتا ہے جو پہلے موضوع سے مطابقت رکھ بھی سکتا ہے اور اس کے ہٹ کے بھی ہو سکتا ہے، ایک نیا موضوع بھی ہو سکتا ہے۔ تو پہلی دو آیات ہیں جی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو الہاکم التکاثر کا ترجمہ جو عام فہم کیا جاتا ہے وہ ہے تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں تک پہنچ جاتے ہو۔ اور قرآن مجید کی فضیلت اور معجزہ دیکھیں کہ ان پانچ الفاظ میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اللہ تعالیٰ نے 6 پیغام دیے ہیں، اور ان 6 پیغاموں کو جو کہ کوئی اور اگر یہ کتاب لکھتا، کوئی انسان لکھتا، تو وہ 6 مختلف جملے استعمال کرتا، اللہ تعالیٰ نے صرف 5 الفاظ میں بیان کیا، اور اس کی طرف ہم تھوڑی دیر میں آئیں گے، لیکن پہلے لفظ بر لفظ ترجمہ کرتے ہیں۔ تو الہاکم جو ہے وہ نکلا ہے لفظ لہو اور کم سے۔ کم کا مطلب ہے تم، اور لہو کا مطلب ہے ایک اس قسم کا کام جو آپ کو غفلت میں ڈال دے، ایک ایسی کھیل کود، انٹرٹینمنٹ، تفریح کا سامان جس کی وجہ سے آپ غفلت میں پڑ جائیں۔ اس کی عام مثال آج کل کے دور میں ہے یہ ویڈیو گیمز جو آپ کے موبائل فونز پہ ہوتی ہیں، اور ان ویڈیو گیمز کو جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں تو کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا، وقت کا پتہ نہیں چلتا، نماز کا وقت گزر جاتا ہے، کام پہ جانے سے بندہ لیٹ ہوتا ہے، رات کو دیر سے سوتا ہے۔ تو اس قسم کی جو تفریح ہے جو آپ کو غافل کر دے، جو آپ کو غفلت میں ڈال دے، آپ اتنے منہمک ہو جائیں، اتنے اس کے اندر گم ہو جائیں، کسی اور چیز کا خیال نہ رہے، اس کو لہو کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر۔ تکاثر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے کسی چیز کا بہت کثیر ہونا۔ تو انسان غفلت میں پڑ گیا ایک ایسے کام سے جو بے معنی اور تفریح ہے، مقابلہ ہے زیادہ سے زیادہ چیزیں جمع کرنے کا، اور ہر معاملے میں زیادہ سے زیادہ مقابلہ کرنے کا۔ جو کثرت کا لفظ ہے یہ ضروری نہیں کہ صرف ایسی چیزوں کے لیے ہو جو نظر آتی ہیں۔ کثرت کا مطلب کسی بھی چیز کا بہت زیادہ ہونا ہے، چاہے وہ نظر آنے والی ہو یا نہ نظر آنے والی۔ مثلا پیسہ، گاڑی، مکان نظر آتا ہے، لیکن شہرت، عزت، طاقت، وقار، معاشرے میں مقام، یہ چیزیں آنکھ سے نظر نہیں آتی اور ہاتھ میں پکڑی نہیں جا سکتی۔ ان کے صرف اثرات نظر آتے ہیں کہ بھائی ایک شخص ہے وہ بہت بڑی گاڑی میں جا رہا ہے تو آپ کہیں گے یہ کامیاب شخص ہے، لیکن اگر وہی شخص عام کپڑے پہن کے آپ کے درمیان بیٹھا ہو تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ وہ کروڑ پتی ہے یا لکھ پتی ہے یا وہ اربوں پتی ہے۔ اب واپس آتے ہیں لفظ الحاکم میں لہو کی طرف کہ لہو کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ الحدید جو 97ویں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 20 میں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو کہ دنیا کی زندگی صرف ایک کھیل اور تماشا ہے۔ اور کیا خوبصورت مثال ہے، کسی کھیل کا سوچئے، مثلاً لوڈو ہے، شطرنج ہے، یا مونوپلی کی کھیل ہے، اس میں ایک بورڈ ہے، اس کے اوپر مختلف مہرے پڑے ہیں اور سب لوگ گرد بیٹھے ہیں اور آپس میں مقابلہ ہے، اور ہر چیز کو بندہ بھول جاتا ہے اور ٹوٹل منہمک ہو کے فوکس ہو کے اس میں گم ہوا ہوتا ہے، شدید مقابلہ چل رہا ہوتا ہے۔ جو جیت رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ سب سے کامیاب آدمی ہے، جو ہار رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑی بدقسمتی ہے اس کی۔ لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ کھیل ختم ہو جاتا ہے، بساط لپیٹ دی جاتی ہے، سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد یا کچھ دنوں بعد اسی کھیل کو، اسی بساط کو، اسی بورڈ کو، چاہے وہ چیس کا بورڈ ہے، شطرنج کا ہے، لوڈو کا ہے یا مونوپلی کا ہے، کچھ اور لوگ بیٹھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کے بعد کچھ اور لوگ، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی بھی ایسا ہی کھیل تماشا ہے۔ میں اور آپ آتے ہیں، یہاں پہ کھیل کھیلتے ہیں، یہ میرا گھر، یہ میری زمین، یہ میری گاڑی، یہ میرا پیسہ، اور پھر ہم وہ سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور کوئی اور آ کے اسی گھر کو کہتا ہے یہ میرا گھر، یہ میری گاڑی، یہ میرا پیسہ، یہ میری زمین، پھر وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ پھر کوئی اور آ کے وہی کھیل کھیلتا ہے اور وہی مقابلہ ہوتا ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میرا پیسہ ہے۔ لیکن وہ پیسہ، وہ گھر، وہ زمین، وہ کسی کا بھی نہیں اور ہر ایک کا ہے، لیکن ایک وقت مقرر کے لیے۔ اور جب زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور انسان کی لالچ کی کوئی انتہا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ابی بن کعب نے اس کی روایت کی ہے، اور انہوں نے ابن حریر کو بتایا اور امام بخاری کو بتایا، کہ اگر آدم کی اولاد کے پاس 2 وادیاں بھر کر مال ہو، وادی یعنی پوری وادی، بہت بڑی وادی جیسے ہوتی ہے، وہ بھر کر بھی 2 وادیاں بھر کر بھی مال ہو، تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا۔ ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کسی چیز سے نہیں بھر سکتا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں کو اور دنیا کی آسائشوں اور عیاشی اور مال و دولت کو متاع دنیا کہا ہے، کہ یہ دنیا کا متاع ہے۔ متاع کا کیا مطلب ہے؟ متاع کا مطلب ہے ایک آلہ، کوئی ایسی چیز جسے آپ استعمال کریں۔ مثلا گاڑی کا ٹائر کھولنے کے لیے آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ آپ کے پاس وہ پلک پانا ہوتا ہے، اور برتن دھونے کے لیے برتن مانجنے والا آپ کے پاس فوم ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان چیزوں میں مقابلہ شروع کر دے کہ میں اپنے برتن مانجنے کے لیے ایک ایسا فوم یوز کروں گا جس میں ہیرے جڑے ہوں، یا میں گاڑی کا جیک اور جو پانا ہے جس سے آپ اس کے نٹ بولٹ کھولتے ہیں وہ سونے کا بنواؤں گا، تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ انتہائی بیوقوفی کی بات ہے۔ اگر لوہے کی چیز سے کام چلتا ہے تو آپ سونے اور ہیرے جواہرات سے مزین چیز کیوں بنائیں گے؟ اور اگر کوئی شخص رات کو سوتے ہوئے گاڑی کا جیک اور وہ پانا اپنے ساتھ رکھ کے سوئے، یا برتن دھونے کا مانجنے کے جو سامان ہے اسے دل سے لگا کے سوئے، تو آپ کہیں گے وہ بے وقوف ہے، کیونکہ ان چیزوں کا ایک مقصد ہے، آپ وہ مقصد حاصل کرتے ہیں، ان سے ایک کام لیتے ہیں، پھر انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں جو بھی اللہ آپ کو دیتا ہے، زمین، جائیداد، مکان، وہ آپ کے استعمال کے لیے ہے، اور جب اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے یا زندگی ختم ہو جاتی ہے تو وہ آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ان چیزوں سے دل لگانا اور ان چیزوں میں مقابلہ کرنا حد درجے کی بیوقوفی ہے۔ جو دنیا کی ہم نے دوڑ لگائی ہے، ریٹ ریس جسے انگریزی زبان میں کہا جاتا ہے، جیسے چوہوں کی دوڑ ہوتی ہے، اس بے مقصد دوڑ کی سمجھ مجھے زندگی میں تب آئی جب میں نے گاڑی چلانی شروع کی، اور مجھے ایک بچپن کا شوق دوبارہ نئے سرے سے تازہ ہو کے پیدا ہوا، اور وہ ہوتا ہے روڈ پہ ہر گاڑی سے آگے نکلنا۔ بچپن میں آپ کو یاد ہوگا جب ہم بچے ہوتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں ہماری گاڑی ہر گاڑی سے، ہر ٹرک، ہر بس سے آگے نکل جائے۔ اگر ساتھ سفر میں کوئی اور چچا، ماموں، خالہ، ان کی گاڑی بھی جا رہی ہے تو پھر یقیناً ان سے پہلے پہنچنا ہے، ان سے آگے نکلنا ہے، ایک مقابلہ ہوتا ہے۔ اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ چیز اکثر ساتھ رہتی ہے، انسان کی فطرت میں ہوتا ہے کہ روڈ پہ وہ چاہتا ہے وہ آگے نکلے، آگے نکلے، آگے نکلے۔ اور ایک دفعہ میں اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا تھا تو میرے بچوں نے بھی شور مچانا شروع کر دیا، اسی طرح جیسے میں کسی زمانے میں مچاتا تھا کہ ڈیڈی اس گاڑی سے بھی آگے نکلیں، اس سے بھی آگے نکلیں، وہ فلاں انکل کی گاڑی ہے اس سے بھی آگے نکلیں۔ اور ہم آگے نکلتے گئے، اور ایک وقت ایسا ہے جب روڈ پہ آگے کوئی اور گاڑی نہیں تھی، اور مجھے اچانک احساس ہوا کہ یہ کتنا بے معنی اور بے مقصد کام تھا۔ اب آگے کوئی گاڑی نہیں تھی، اور تھوڑی دیر بعد پھر آگے گاڑیاں آ گئیں،
اور اچانک میرے ذہن میں آیا کہ ہم روڈ پر جتنی گاڑیوں سے بھی آگے نکل جائیں، کوئی نہ کوئی گاڑی ہم سے آگے ہمیشہ رہے گی۔ زندگی کی دوڑ بھی ایسی ہے۔ اگر آپ دنیا کے سب سے امیر شخص ہیں تو زندگی میں آپ سے آگے پھر بھی کوئی ہے، کوئی دنیا کا سب سے عقل مند شخص ہے۔ اگر آپ دنیا کے سب سے عقل مند شخص ہیں تو دنیا میں کوئی سب سے خوبصورت شخص ہے۔ اگر آپ دنیا کے سب سے خوبصورت شخص ہیں تو دنیا میں کوئی سب سے مشہور شخص ہے، کوئی سب سے بڑے ملک کا بادشاہ ہے یا وزیر اعظم ہے یا صدر ہے، کوئی سب سے خوبصورت ملک کا صدر اور وزیر اعظم اور بادشاہ ہے۔ تو یہ مقابلہ کتنا بے معنی ہے۔ آپ چاہے کتنا بھی آگے نکلیں، کوئی نہ کوئی آپ سے آگے ضرور ہوگا، اور اگر آپ سب سے آگے نکل بھی جائیں تو ہمیشہ کے لیے اسے برقرار نہیں رکھ سکتے، اور اگر برقرار رکھ بھی دیں، جب روڈ کا سفر ختم ہو جاتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ کتنی گاڑیاں آپ سے پیچھے تھیں اور کتنی آگے، اور جتنی گاڑیاں آپ سے پیچھے تھیں وہ آپ سے آگے نکل جاتی ہیں کیونکہ آپ کی منزل آ گئی اور آپ کو رکنا ہے۔ اور جب زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کتنے لوگوں سے بہتر تھے اور کتنے لوگوں سے آگے تھے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم مقابلے میں پڑے رہے اس وقت تک جب تک کہ تم قبرستانوں کو جا پہنچے۔ اور یہ بات انفرادی و اجتماعی سب سے ہو رہی ہے۔ ہم انفرادی طور پہ بھی، ذاتی طور پہ بھی مقابلہ کرتے ہیں، ہمارا خاندان بھی مقابلہ کرتا ہے، بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے مقابلہ کرتے ہیں، ایک خاندان دوسرے خاندان سے مقابلہ کرتا ہے، ایک قوم دوسری قوم سے مقابلہ کرتی ہے، ایک ملک دوسرے ملک سے مقابلہ کرتا ہے۔ اور یہ مقابلہ اتنا ہی بے تکا اور بے معنی ہوتا ہے جتنا روڈ کے اوپر ہر گاڑی سے آگے نکلنا۔ اور یہ روڈ پہ جو ریس لگی ہوتی ہے نا، اور جو زندگی میں ریس لگی ہوتی ہے، اس کا ایک بڑا نقصان ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ آپ اس سفر کا لطف نہیں اٹھا سکتے، اس میں کوئی خوشی نہیں رہتی، اس میں ایک مقابلہ ہی ہوتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا آپ کے پاس سے پہاڑ گزرے، دریا گزرے، پل گزرے، آپ کے پاس سے آبشاریں گزریں، کوئی خوبصورت مقام آیا جہاں آپ رک سکتے تھے، جہاں آپ چائے پی سکتے تھے، کھانا کھا سکتے تھے، بیٹھ کے اس خوبصورت فضا کے اندر سانس لے سکتے تھے۔ آپ کا سارا وقت اسی دوڑ میں گزر گیا کہ میں ہر گاڑی سے آگے چلا جاؤں، اور جب منزل آتی ہے تو اس ساری ریس، ساری دوڑ کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ اور اب آتے ہیں ان 2 آیات کے 5 الفاظ کے 6 مختلف معانی کی طرف۔ تو پہلا معنی تو بالکل واضح ہے کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے بڑھ کر ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے جانے کی دھن نے غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ ہم قبرستانوں تک پہنچ گئے، انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ یہ پہلا معنی ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا، انہوں نے ابن ابی حاتم سے یہ ذکر کیا کہ انصار کے مدینہ میں 2 قبیلے تھے، بنی حارثہ اور بنی الحرس۔ یہ ہمیشہ آپس میں مقابلے میں رہتے، اپنے جو زندہ لوگ تھے، ہیروز تھے، ان کی باتیں کرتے رہتے کہ ہمارا فلاں بندہ اتنا طاقتور ہے، فلاں اتنا امیر ہے، اور پھر قبرستانوں میں جا کر اپنے مرے ہوئے لوگوں کی تعریفیں کرتے، مقابلہ کرتے، یہ میرے فلاں کی قبر ہے اور یہ اتنا امیر آدمی تھا اور یہ اتنا بہادر آدمی تھا، اور وہ دیکھو تمہاری فلاں کی جو قبر ہے باپ کی، دادا کی، وہ اتنا امیر نہیں تھا۔ تو آیت کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ تم لوگ ایک دوسرے سے مقابلے کرتے رہتے ہو، حتیٰ کہ تم اپنے مردہ لوگوں کے درمیان بھی مقابلے کرتے ہو۔ اور یہ دیکھیے کہ ہماری اکثر قوموں، بلکہ تمام اقوام میں یہ پایا جاتا ہے، ہمارا لیڈر سب سے بڑا تھا، قائد اعظم سب سے بڑا تھا، دوسرا کہے گا نہیں گاندھی سب سے بڑا تھا، تیسرا کہے گا نہیں نہرو سب سے بڑا لیڈر تھا۔ اپنے ہیروز کی بات ہوتی ہے، ہمارے شہداء فلاں جنگ میں ہمارے فوجی شہید وہ سب سے زیادہ بہادر تھے، دوسری قوم کہے گی نہیں ہمارے شہید سب سے زیادہ بہادر تھے۔ مقابلہ چلتا رہے گا۔ تاریخی ہیروز کو بات ہوگی، ہم کہیں گے ہماری تاریخ کا فلاں ہیرو بہت بڑا تھا، دوسرے کہیں گے ہمارا فلاں ہیرو بڑا تھا۔ قصے کہانیاں جو سچ بھی نہیں ہیں، ان کے اندر جو واقعات گزرے ہیں ان کی بات کر کے تعریف کی جائے گی۔ عرب کہیں گے لیلا مجنوں جیسا کوئی نہیں تھا، ہم کہیں گے سونی ماہیوال جیسا کوئی نہیں، اور دوسرے علاقے کے لوگ جن کے علاقے میں ہیر رانجھا تھے وہ کہیں گے نہیں نہیں سونی ماہیوال کچھ نہیں، ہیر رانجھا کی کہانی سب سے بڑی۔ تو ہم مردوں کے درمیان بھی مقابلے کرتے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ ہو گیا دوسرا معنی۔ تیسرا معنی، ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کو ایک سوال کے طور پہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا مقابلے میں لگے رہے کہ پتہ ہی نہیں چلا اور قبروں تک پہنچ گئے۔ اور یہ بالکل اس طرح جیسے کوئی سفر کر کے آئے اور آپ اس سے پوچھیں ہاں بھائی سفر کیسا رہا، تو وہ کہے اچھا رہا۔ اچھا سفر کے دوران تم نے دیکھا فلاں شہر؟ نہیں دیکھا۔ فلاں وادی دیکھی؟ نہیں۔ فلاں پہاڑ دیکھا؟ نہیں۔ فلاں آبشار گزری دیکھی؟ نہیں۔ دریا؟ نہیں۔ تو کیا کر رہے تھے؟ ہم کوشش کر رہے تھے ہر گاڑی سے آگے نکلنے کی۔
اور ہم نے ریس لگائی تھی فلاں گاڑی کے ساتھ اور ہم جیت گئے، تو آپ ان سے پوچھو گے کہ کیا تم نے سارا سفر 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے اس میں ضائع کر دیا؟ تم نے کوئی لطف کوئی مزہ نہیں لیا اس سفر کا؟ وہ جو اتنی خوبصورت چیزیں اور اللہ کی نعمتیں اور دنیا تھی اس کو بھی نہیں دیکھا؟ اور بچوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ سفر کے دوران کسی ایک چیز میں گم ہو جاتے ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں پاس کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ سوال بھی ہے اللہ کی طرف سے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بے مقصد اور بے معنی مقابلوں میں ساری زندگی ضائع کر دی اور قبروں تک جا پہنچے۔ چوتھا معنی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر مقابلہ کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال دیا حتیٰ کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ کسی کا جنازہ ہوا، کوئی عزیز رشتہ دار واقفکار فوت ہوا، آپ اس کو دفنانے گئے اور اچانک احساس ہوا کہ زندگی میں کن فضول کاموں میں ہم پڑے ہیں۔ اس شخص نے بھی شاید ساری زندگی مقابلے میں گزار دی، میں فلاں سے بہتر گھر بنا لوں، فلاں سے بہتر گاڑی لے لوں، فلاں سے بہتر اسکول میں بچے داخل کرا لوں، اور پھر اس کو آپ دفنا رہے ہیں اور اس نے اپنی ساری زندگی اس چیز میں ضائع کر دی، اور مرنے کے بعد یا مرتے وقت اس سارے مقابلے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تب جا کے جب انسان قبرستانوں میں جاتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ میں زندگی میں بے مقصد دوڑ میں لگا ہوں اور لوگوں سے بلا وجہ مقابلہ کر رہا ہوں۔ پانچواں معنی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں تم اتنے غفلت میں پڑے رہے کہ تم قبروں تک جا پہنچے، یعنی تم نے قبروں میں بھی مقابلے کرنے شروع کر دیے۔ تمہارے مقابلے زندگی میں تو چل رہے تھے، اب قبریں بنانے میں مقابلے ہونے لگے۔ کوئی کہتا ہے جی میں نے قبر کے گرد جالی بنانی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں یہ میرے بڑے بزرگ یا خاندان کی کسی بندے کی قبر ہے تو اس کے اوپر سنگ مرمر کا بڑی سی تختی لگانی ہے، اس پہ بہترین خطاطی ہونی چاہیے، ساتھ والی قبروں سے جدائے اور منفرد نظر آئے۔ کچھ لوگوں نے پورے مقبرے بنا دیے، اور پھر مقبروں میں بھی میرے پیر صاحب کا مقبرہ ہے تو اس کو بڑا گنبد ہونا چاہیے، فلاں کے پیر صاحب کے مقبرے سے بڑا مقبرہ میں بنا دوں۔ پھر اپنے لیڈروں کے بڑے مقبرے بنائے، اور مرنے کے بعد جو لوگ جسم جلا دیتے ہیں وہ بھی بڑے خوبصورت سے جار بناتے ہیں، خوبصورت سے مرتبان خریدتے ہیں، ان کے اندر راکھ ڈالتے ہیں، اس کو گھر میں بڑا سجا کے رکھتے ہیں۔ اور کچھ ہوں گے جو کہیں گے ہم نے دریا میں بہانی ہے، لیکن کس دریا میں؟ وہاں بھی مقابلہ ہے۔ عام دریا میں بہائیں؟ نہیں، گنگا جمنا میں جا کے بہانا ہے۔ گنگا میں کس جگہ بہائیں؟ کسی بھی جگہ بہائیں کہ کاشی کے شہر میں جو گنگا گزرتی ہے وہاں بہائیں۔ ہاں جی، پورا سال 2 سال راکھ رکھی جائے گی، اور پھر کاشی جائیں گے، اور خاص جو ان کا وہ حج کی طرح کا اجتماع ہوتا ہے، اس کا جو خاص دن آئے گا، خاص چاند رات ہوگی، اس میں جا کے دریا میں ڈالا جائے گا۔ اور ایک اور چیز آج کل چلی ہے کہ جی راکھ کو سمندر کے اوپر بکھیر دیں گے، راکھ کو صحرا کے اوپر بکھیر دیں گے، شہر کے اوپر بکھیر دیں گے۔ انگلستان میں ایک بہت بڑا آرکیٹیکٹ تھا، اس نے ایک پورا شہر بنایا اور اس کی راکھ کو راکٹ میں رکھ کے فائر کیا اور وہ شہر کے اوپر بکھر گئی۔ آج کل ایک اور کام چلا ہے کہ کنکریٹ کے ساتھ راکھ کو ملا کر اس سے خاص طور پہ اس قسم کے کورلز بنائے جاتے ہیں۔ کورل کو اردو زبان میں اب میں مشکل لفظ استعمال کروں گا، لیکن الفاظ ہی ایسے ہیں، مرجان کہتے ہیں جو سمندر کے اندر سے یہ نکلتے ہیں، راکس، کورل ریف، اور ان کے اندر مچھلیاں اور باقی سمندری حیات رہتی ہے۔ تو باقاعدہ مصنوعی قسم کے کورل مرجان بنا کے ان کو سمندر میں ڈالا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے، تاکہ راکھ کنکریٹ میں مل جائے اور وہاں پہ مچھلیاں اور دیگر آبی حیات آ کے رہیں۔ لیکن اس سب پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مقابلہ، کہ میرے عزیز کی راکھ یا اس کی قبر باقیوں سے بہتر طریقے سے ہو، سب میں نظر آئے، اس کی خبر لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے مقابلے اتنے بڑھ گئے کہ اب تم قبروں اور قبرستانوں میں بھی جا کے مقابلہ کرتے ہو ایک دوسرے کا۔ یہ تو 5 معنی ہو گئے۔ اب چھٹا کیا مطلب ہے؟ چھٹا مطلب سوالیہ ہے، سوال کے ذریعے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اتنا مقابلہ کرنے لگ گئے ہو تم کہ قبرستانوں میں بھی مقابلہ کرتے ہو، مر کے بھی مقابلے کی فضا ہے، مرتے ہوئے بھی وصیت کر کے جاتے ہو کہ میری قبر کو اتنا بڑا، اتنا پکا بنانا، فلاں جگہ بنانا، اتنا بڑا کتبہ لگانا۔ تمہاری مر کے بھی مقابلہ کرنے کی خواہش ختم نہیں ہوتی۔ اور آیہ نمبر 2 میں ایک چیز پہ غور کیجیے گا، حتی زرتم المقابر۔ حتی کا مطلب ہے یہاں تک،
اردو میں بھی ہم حتیٰ کہتے ہیں، حتیٰ کہ۔ زرتم کا مطلب ہوتا ہے کہ تم پہنچ جاتے ہو زیارت کرنے کے لیے، زیارہ سے لفظ زرتم نکلا ہے۔ المقابر کا مطلب ہے بہت سے قبرستان، قبر ایک قبر کو کہتے ہیں، مقبرہ جو ہے وہ قبرستان کو کہتے ہیں، اور مقابر کا مطلب ہے بہت سے قبرستان۔ زرتم کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس لیے کہ ہم قبروں میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، ہم صرف قبروں کی زیارت کرتے ہیں۔ جو مر جائے وہ بھی زیارت کرتا ہے کہ کچھ عرصے قبر میں رہے گا اور پھر اس کو قبر سے اللہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا قیامت کے دن۔ اور جو قبرستان میں دعا کرنے جاتا ہے، جو قبرستان میں دفنانے جاتا ہے، وہ بھی وہاں رہتا نہیں، زیارت کر کے واپس آ جاتا ہے۔ تو لفظ حتیٰ زرتم المقابر اللہ تعالیٰ نے اس لیے استعمال کیا، اور آگے اس کے باقی آیات میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیوں زیارت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور کیوں کہا گیا ہے کہ تم نے صرف وہاں کچھ عرصے کے لیے جانا ہے، چاہے زندہ جاؤ یا مرنے کے بعد جاؤ، ہمیشہ وہاں نہیں رہو گے۔ اگلی جو آیات ہیں، دو آیات، آیا نمبر 3 اور 4، ان دونوں کا جو قافیہ ردیف ہے وہ ملتے جلتے ہیں۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تو سمجھ لیں کہ نیا پیراگراف شروع ہو گیا ہے جس کا موضوع پہلے موضوع سے تھوڑا ہٹ کے ہے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ کلا کا مطلب ہے ہرگز نہیں، سوفا کا مطلب ہے عنقریب، تعلمون کا مطلب ہے تمہیں معلوم ہو جائے گا، علم ہو جائے گا۔ اور آیہ نمبر 4 میں اللہ کہتا ہے ثم کلا سوف تعلمون، پھر جان لو ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ تو 2 دفعہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا؟ اس لیے کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ 2 دفعہ آئے گی کہ دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا اور دوڑ لگانا کتنا بے مقصد ہے۔ ایک دفعہ موت کے وقت جب مر جائیں گے یا موت قریب آئے گی تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے زندگی ضائع کر دی، اور دوسرا جب آخرت میں اٹھایا جائے گا اس وقت دوسری دفعہ احساس ہوگا کہ میں نے جو بے مقصد دوڑ اور مقابلہ کیا زندگی میں، وہ نہ تو زندگی میں میرے کام آیا اور نہ آخرت میں میرے کام آ رہا ہے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ آیا نمبر 5، 6، 7 اور 8 یہ اپنے طور پہ ایک الگ پیراگراف ہیں۔ پچھلی 2 آیات میں تعلمون کے لفظ استعمال ہوئے تھے آخر میں، لیکن یہاں پہ اب لفظ کیا استعمال ہو گیا؟ آیہ نمبر 5 کے آخر میں آتا ہے یقین، نمبر 6 میں آتا ہے جہیم، 7 میں آتا ہے پھر یقین، اور 8 میں آتا ہے نعیم۔ سو یقین، جہیم، یقین، نعیم آپس میں ملتے جلتے ہیں، تو یہ موضوع پھر پچھلے موضوع سے تھوڑا سا جدا ہو گیا، الگ پیراگراف آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ آیہ نمبر 5 میں فرماتے ہیں کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے جانتے ہو، یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر تم کو یقین کا علم ہو اور یقین سے علم ہو تو تم کبھی ایسا نہ کرو، اپنی زندگی کو ایسے ضائع نہ کرو۔ کلا کا مطلب ہے ہرگز نہیں، لو تعلمون اگر تمہیں معلوم ہو، علم الیقین یقین کے علم سے۔ یقین جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ ایک مسلمان 3 درجوں سے گزرتا ہے۔ پہلا درجہ ہوتا ہے اسلام کا، جب ہم اللہ کو مان لیتے ہیں۔ سلم کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ کے آگے امن کے ساتھ سپرد کر دینا۔ اس کے بعد آتا ہے ایمان۔ ایمان تب ہوتا ہے جب ہمارے عمل سے اسلام نظر آئے، جب مومن ہو جائیں، تو یہ ہے ایمان۔ اور یقین تب ہے جب آپ کو دین کی سمجھ آ جائے، جب آپ کے دل میں کوئی شک اور شبہ نہ رہے، اور یہ ایمان سے اوپر کا درجہ ہے۔ اب یقین کی 3 قسمیں ہیں، اور ان کی آپ کو ایک بالکل سادہ سی مثال دوں گا، اور وہ مثال سن کے آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 قسمیں کیوں بیان کی ہیں۔ جب آپ بچے سے اور آپ نے کبھی برف نہیں دیکھی تھی، برف باری ہوتے نہیں دیکھی تھی، تو آپ نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ برف ٹھنڈی ہوتی ہے، آسمان سے گرتی ہے اور سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ کہانیوں میں بھی پڑھا، تصویروں میں بھی دیکھا، ٹی وی پہ بھی دیکھا بچپن میں۔ تو یہ ہے علم الیقین، آپ کو علم تھا برف کیسی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب زندگی میں پہلی بار آپ برف برستے ہوئے دیکھیں گے نا، تو اس کو کہیں گے عین الیقین، آنکھ سے یقین کا ہونا۔ پہلے آپ کو علم تھا، پڑھا تھا، دیکھی تھی تصویریں، اب آپ آنکھ سے برف ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہے عین الیقین۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کیسے گرتی ہے، اور برف کا گرنا ایک بہت ہی عجیب سی چیز ہے، کیونکہ اس کے گرنے کی آواز نہیں آتی اور ہر طرف خاموشی ہو جاتی ہے،
ہر قسم کی آواز دب جاتی ہے جب برف پڑی ہو، انسولیشن کا کام کرتی ہو، وائس کو انسولیٹ کر دیتی ہے، اور ایک عجیب سی خاموشی ہوتی ہے۔ یہ ہے عین الیقین۔ آپ نے برف کو گرتے ہوئے دیکھا، اور جب آپ نے برف کو چھوا تو آپ کو پتہ چلا کہ جس برف کو میں ٹھنڈا سمجھتا تھا وہ کتنی ٹھنڈی ہے، اور جو میں نرم سمجھتا تھا، کتابوں میں پڑھا تھا کہ برف نرم ہوتی ہے تو کیسی نرم ہے۔ اب وہ ایسی نرم نہیں جس طرح فوم کا گدا ہوتا ہے یا اسپنج ہوتی ہے یا جس طرح دہی ہوتا ہے۔ برف کی ایک اپنی کنسسٹنسی ہے، ایک خاص طرح کا احساس ہوتا ہے اسے چھونے سے۔ یہ ہے حق الیقین۔ سو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے 3 چیزیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں علم الیقین ہوتا، اگر تمہیں سمجھ آتی کہ یہ کتنی بے ایمانی بات ہے، تو تم کبھی بھی ایسا نہ کرتے اور زندگی کو بے مقصد کاموں میں مقابلہ کرنے میں نہ ضائع کرتے۔ آیہ نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے۔ لَتَرَوُنَّ، تم دیکھ کر رہو گے، الجحیم، دوزخ۔ لیکن دوزخ کو تو ہم جہنم کہتے ہیں، اور میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ جہنم جو ہے یہ لفظ جہنم سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کچرے کا ڈھیر یا ایسی کھائی جس میں کچرا پھینکا جاتا ہو۔ اور جہنم قرآن کے مطابق، اسلام کے مطابق اس کے 2 حصے ہیں، ایک جہاں تیز آگ ہے، اور دوسرا جو انتہائی سرد ہے، برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا، اور اس ٹھنڈے علاقے کو زمہریر کہتے ہیں۔ اور جہاں آگ ہے اس میں جہاں شعلے لپکتے ہیں ان کو جہیم کہا جاتا ہے۔ اب یہ جہیم لفظ کہاں سے آیا؟ یہ لفظ جہم سے آیا۔ جہم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شیر، ببر شیر، جب اپنے شکار کو کھانے لگتا ہے اور اس کی طرف جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے خوفناک نظروں سے، تو ان نظروں کو جہم کہتے ہیں۔ اور جہیم سے مراد دوزخ کی وہ آگ جو اپنے اندر انسان کو لپیٹنے سے پہلے شعلے مارتی ہے اور آپ کو نظر آتی ہے، وہ جہیم ہے۔ شیر کے بارے میں یہ بتاتا جاؤں کہ عرب کے اندر شیر بہتات میں پائے جاتے تھے، آج سے 7 سے 9,000 سال پہلے۔ اس وقت عرب کی سرزمین بہت سرسبز و شاداب تھی۔ آج سائنس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیا ہے کہ عرب کی زمین کسی زمانے میں بہت سرسبز ہوتی تھی اور قیامت کے قریب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ اور اس زمانے میں شیر بہت پائے جاتے تھے، اتنے پائے جاتے تھے کہ عربی زبان میں شیر کو بتانے کے اور اس کے مختلف مزاج بیان کرنے کے 300 الفاظ ہیں۔ مثلا اگر چھوٹا شیر کا بچہ ہو تو اسے کہتے ہیں شبل، اور اسے حارث بھی کہتے ہیں، اور اگر موٹا بچہ ہو نا تو اس کو فرہد کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسا شیر جس کے بالوں میں کالی دھاریاں ہوں اس کو ورد کہتے ہیں۔ ایسا شیر جو اپنے قبیلے کا سردار ہو اس کو عباس کہتے ہیں۔ اگر ایسا شیر ہو جو سب سے زیادہ طاقتور ہو اور سب سے زیادہ لیڈر ہو باقی شیروں کا تو اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ اور جو بہت ہی خوبصورت شیر اور موٹا تازہ شیر ہو اس کو حیدر کہتے ہیں۔ اور جو شیر غصے میں ہو اور انتہائی غصے کے عالم میں پھر رہا ہو اس کو غضنفر کہتے ہیں۔ تو اس طرح بہت سے الفاظ ہیں عربی زبان میں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا کہ اس میں ایک لفظ میں آپ بہت سی چیزیں بیان کر دیتے ہیں۔ مثلا اگر آپ عربی زبان میں کہیں باسل تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا شیر جو سب سے پہلے حملہ کر کے اپنے پنجے اور دانت گاڑ دے۔ اگر آپ کہیں بہناس تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا شیر جو بڑے نخرے سے چلتا ہو، بڑے غرور سے چلتا ہو۔ تو ایک ایک لفظ میں نہ صرف کہ جانور بیان ہوتا ہے بلکہ اس کی پوری کیفیت بیان ہوتی ہے۔ اور لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ عربی زبان میں قرآن کیوں نازل ہوا، کسی اور زبان میں کیوں نہیں آیا؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان جیسی فصاحت اور بلاغت کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں اور کون سی زبان ہے جس میں شعر کو بیان کرنے کے لیے 300 الفاظ ہوں؟ اور میں نے آپ سے ابھی صرف چند الفاظ کا ذکر کیا ہے، اور قرآن میں بھی ان میں سے کچھ الفاظ ہی استعمال ہوئے ہیں۔ لیکن آپ ایک لفظ میں نہ صرف کہ جانور بیان کرتے ہیں، جانور کی کیفیت بیان کرتے ہیں، اس کی عمر بیان کرتے ہیں، اس کی شخصیت بیان کر دیتے ہیں، اور یہ بات کسی اور زبان میں نہیں۔ تو یہاں واپس آتے ہیں جہم کی طرف کہ جہنم کی وہ آگ جس کے شعلے ایسے لپکیں جیسے شیر اپنے شکار پہ حملہ کرنے سے پہلے اپنی آنکھوں سے گھور رہا ہوتا ہے، وہ جہیم ہے۔ اور آیہ نمبر 7 میں اللہ کہتا ہے ثم لترونها عین الیقین، پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ، یقین کی آنکھوں کے ساتھ، عین الیقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے۔ اور جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ یقین کی 3 صورتیں ہیں،
علم الیقین جاننا کسی چیز کا اور یقین ہونا، عین الیقین جو اس آیت میں بیان ہوا ہے کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، اور حق الیقین کسی چیز کو محسوس کرنا، اسے ہاتھ لگانا، تب آپ کو حق ہو جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ چیز کیسی ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم جہنم کو حق الیقین سے دیکھو گے، کیونکہ صرف وہی لوگ جو جہنم میں پھینکے جائیں گے انہیں جہنم کا حق الیقین ہوگا، وہ اس کی آگ کو محسوس کریں گے۔ دیکھنے کے لیے ہر انسان کو جہنم دکھائی جائے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن چاہے کوئی شخص نیک ہو یا برا ہو، ان سب کو جہنم دکھائی ضرور جائے گی، عین الیقین ضرور ہوگا۔ آیہ نمبر 8 جو آخری آیت ہے اور انتہائی خوبصورت آیت، اور یہ پہلی آیت کے ساتھ اس کا بہت ہی خوبصورت ربط ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ثم کا مطلب ہے پھر ضرور، بلکہ یوں کہ یہ ضرور ضرور، یہ ہے ثم۔ لتسألن جو ہے یہ لفظ تسألون سے نکلا ہے۔ تسألون کا مطلب ہے تم سے پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا۔ جب تسألون کے ساتھ لام لگا دیا جائے لتسألون تو اس کا مطلب ہے تم سے یقیناً سوال کیا جائے گا، لیکن جب لتسألن کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے تم سے یقیناً سوال کیا جائے گا۔ اب ثم کا مطلب بھی ہے ضرور ضرور، یقیناً، اور لتسألن کا مطلب ہے یقیناً سوال کیا جائے گا۔ تو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ایک لفظ کو 4 دفعہ استعمال کرتے اور کہتے ضرور 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 یا یقیناً پوچھا جائے گا، 2 مختلف الفاظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی، کیونکہ ایک ہی لفظ کو بار بار دہرانا جو ہے اس میں جملے کی خوبصورتی نہیں رہتی۔ اگر میں کہوں کہ ضرور 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 پوچھا جائے گا تو اس میں جملے کے اندر وہ معنیت اور وہ خوبصورتی نہیں آتی جو ثم لتسألن میں ہے۔ مختلف الفاظ میں یہی بات کہی گئی کہ یقیناً بالضرور ہر حال میں تم سے پوچھا جائے گا، اور کیا پوچھا جائے گا اور کب پوچھا جائے گا۔ تو پہلے تو بتایا کب پوچھا جائے گا، یومئذ اس روز، قیامت کے دن۔ عن النعیم کس بارے میں پوچھا جائے گا؟ نعمت کے بارے میں۔ نعیم کا لفظ نکلا ہے نعمت سے، تو اللہ تعالیٰ اس دن اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ اب دیکھیے پہلی آیت کیا ہے۔ پہلی آیت کہتی ہے کہ تم بے مقصد کے مقابلوں میں زندگی گزار رہے ہو حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ گئے، اور آخری آیت کہتی ہے کہ تم سے اللہ کہے گا ذرا شمار کرو میری نعمتوں کا جو میں نے تمہیں دی۔ وہ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک لمبے سفر کے بعد آپ پہنچے تو آپ نے سارا سفر مقابلے میں گزار دیا ہر گاڑی سے آگے نکلنے کا، اور سفر کے آخر میں کسی نے آپ سے پوچھا کہ رستے میں جو خوبصورت مقام آئے تھے، پہاڑ، ندی، نالے، آبشاریں، دریا، وہ دیکھے؟ تو آپ کہیں گے نہیں۔ تو وہ کہے گا اتنی خوبصورت چیزیں، اتنا خوبصورت سفر، اور تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، کسی چیز پہ دھیان نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن یہ سوال کرے گا کہ ذرا وہ نعمتیں تو گنو جو میں نے تمہیں دی، تم تو اس مقابلے میں رہے کہ کیا میرے پاس نہیں ہے، تم تو ان چیزوں کے پیچھے دوڑتے رہے جو تمہارے پاس نہیں تھی اور تم چاہتے تھے لوگوں سے زیادہ ہوں، لیکن جو میں نے دی تھیں ان کا تو حساب دو۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں، وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم ان کا پورا شمار نہیں کر سکتے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ تازہ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی پلایا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جابر بن عبداللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اور یہ مسند احمد میں، نسائی میں، بیہقی کی روایات میں، ابن حریر کی روایات میں کئی جگہ یہ چیز آئی۔ یعنی کھانے کے لیے جو آپ کو دیا اور جو پانی پینے کے لیے دیا ہے، اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا کہ یہ بھی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت زندگی ہے۔ اگر آج آپ کو کوئی 1 خرب روپیہ دے دے اور ساتھ میں یہ خبر سنا کہ کل زندگی ختم ہو رہی ہے، تو وہ 1 خرب روپیہ بے معنی ہے۔ اگر آج مجھے کوئی دنیا جہان کی آسائشیں دے دے لیکن میں تکلیف میں ہوں، میں فرض کیجیے اپینڈیسائٹس کا پین ہے، شدید درد میں ہوں، تو مجھے وہ سب چیزیں خوش نہیں کر سکتی۔ آپ دنیا کے سب سے اچھے لطیفے سنائیں اور سب سے اعلیٰ قسم کے مسخروں کو میرے سامنے کھڑا کریں اور مجھے ہنسانے کی کوشش کریں، اگر میں درد میں ہوں
مجھے بیماری ہے، تکلیف ہے، تو میں کسی بات پہ نہیں ہنسوں گا۔ تو جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کے اوپر غور کرنا چاہیے، نہ کہ ان چیزوں کے لیے جن میں ہم صرف اور صرف دوسروں سے مقابلہ کرنے کے لیے دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہاں اس آیت کا ایک اور مطلب بھی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی آخرت کی نعمتوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ پوچھے کہ ہاں اب بتاؤ اصل فائدہ، اصل نعمت، اصل خوشی کیا ہے، دنیا کی یا آخرت کی؟ وہ جن کے پیچھے تم بھاگتے تھے اور مقابلہ کرتے تھے وہ زیادہ اہم تھیں اور اچھی تھیں، یا یہ ہمیشہ کی زندگی کی نعمتیں زیادہ اہم ہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو لائیں گے جس نے زندگی میں کوئی غم نہیں دیکھا۔ عام طور پر انسان غم بھی دیکھتے ہیں، خوشی بھی دیکھتے ہیں، لیکن وہ ایسا خوش نصیب ہوگا کہ اس نے پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک کبھی کوئی غم نہیں دیکھا اور ہمیشہ خوش رہا، ہمیشہ کامیاب رہا، ہر نعمت اسے ملی۔ تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ بتاؤ غم کیا ہوتا ہے؟ تو وہ شخص کہے گا کہ مجھے علم نہیں ہے میرے اللہ کہ غم کیا ہوتا ہے، میں نے تو ہمیشہ خوشی دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کو جہنم کا ایک منظر دکھا کے لے آؤ، تو اسے جہنم دکھائیں گے اور واپس لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتاؤ خوشی کیا ہوتی ہے؟ تو وہ کہے گا میں بھول گیا ہوں خوشی کس چیز کو کہتے ہیں۔ اس قدر خوف اور ڈر اس پہ طاری ہو جائے گا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر کسی شخص کا آپریشن ہو رہا ہے اور اس کو آپریشن کی میز پہ لٹایا گیا ہے اور چھریاں تیار ہو رہی ہیں، اس کو انیستھیزیا لگنے والا ہے، اور اس وقت آپ اسے کہیں کہ ذرا اپنی زندگی کے اچھے واقعات یاد کرو یا کوئی لطیفہ یاد کرو اور ہنس کے دکھاؤ، تو وہ آپ کو کہے گا نہیں، میں اس وقت سب لطیفے بھول چکا ہوں اور کوئی خوشی کی بات اس وقت مجھے ہنسا نہیں سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک اور شخص کو لائیں گے جس نے زندگی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی، وہ ہمیشہ غموں میں گھرا رہا، پیدا ہونے سے مرتے دم تک کبھی کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ اس کو پوچھیں گے کہ خوشی کیا ہوتی ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے نہیں پتا، میں نے تو کبھی خوشی کا احساس کیا ہی نہیں زندگی میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ اسے جاؤ، اسے جنت کا ایک منظر دکھا کے لے آؤ۔ وہ جنت دیکھ کے واپس آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ بتاؤ غم کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص جس نے ساری زندگی غم میں گزاری، تو وہ کہے گا میں بھول گیا ہوں کہ غم کس چیز کو کہتے ہیں۔ اور اس کی مثال دنیا میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اچانک آپ کو بہت بڑا انعام و اکرام مل جائے، اور فرض کیجئے 1 کھرب روپیہ اچانک آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے، تو آپ خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے، آپ کہیں گے اتنا پیسہ، اس سے میں کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وقت کوئی آپ کو کہے اچھا یاد کرو وہ وقت جب تم رو رہے تھے، جب تمہارے سر میں درد تھا یا تمہارے پیٹ میں درد ہوا یا تم مشکل وقت سے گزر رہے تھے، تو آپ کی مسکراہٹ ختم نہیں ہوگی، آپ کہیں گے میں سب غم بھول چکا ہوں، اس وقت مجھے کوئی درد یاد نہیں، کوئی پریشانی یاد نہیں، کیونکہ میں اتنی زیادہ خوشی دیکھ رہا ہوں۔ تو آخرت کی خوشی بھی ایسی ہے، جب آخرت کی خوشی اور آخرت کا غم آئے گا تو پھر اللہ پوچھے گا اب بتاؤ کہ اصل خوشی اور اصل غم کیا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے سوال کیا جائے گا دنیا کی خوشیوں کا بھی اور آخرت کی خوشیوں کا بھی، دنیا کی نعمتوں کا بھی اور آخرت کی نعمتوں کا بھی۔ اور وہی بات کہ انسان کو 2 دفعہ اس چیز کا احساس ہوگا کہ یہ دنیا کی جو دوڑ لگی ہے، بے معنی دوڑ، مقابلے کی ایک دوسرے سے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک جب وہ دنیا میں مڑ کے دیکھے گا اور کہے گا میں نے اپنا سارا وقت ضائع کیا اور مجھے دنیا میں کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ میں نے اللہ کی نعمتوں سے منہ موڑے رکھا اور شکر نہیں ادا کیا اور خوش نہیں ہوا، ہمیشہ اسی تکلیف اور اسی پریشانی میں تھا کہ میں باقی لوگوں سے آگے نکل جاؤں، اور آخرت میں بھی اس ساری دوڑ، اس ساری بے مقصد مقابلے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زندگی میں اپنی نعمتوں کو جاننے اور ان کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی نعمتیں دنیا اور آخرت میں دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ آپ کو، آپ کے سارے خاندان کو، سب کو اپنے حفظ و امان اور ایمان میں رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سننے کا بہت بہت شکریہ، ان سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اس تفسیر کو ممکن بنایا، اور ان سب کے حق میں دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا اجر دے، خصوصاً یاسر سلیم کا جو ان کو باقاعدگی کے ساتھ اپلوڈ کرتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔